الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقال النبي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق علیہم الصلاۃ والسلام. رواہ ابن ماجہ. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام قصص الانبیاء کے سلسلے کی یہ 11ویں کڑی ہے. یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں، دینی محفلیں ہوتی ہیں، جن مجلسوں میں، جن محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور امت مسلمہ کی اصلاح کے خاطر کوششیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی منزلت ہے دین اسلام میں. صحیح بخاری جلد ثانی کے اندر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کی محفلوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آب مغفرت سے دھول دیتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک تھے سبوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. دعا کریں کہ مجلس کے اس فائدے کو اور مجلس کی اس فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. معزز سامعین، قصص الانبیاء یعنی قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کرام کے قصوں اور کہانیوں کو
اللہ तबारक व तआला ने बयान किया है, उन्हीं अंबिया किराम को सिलसिलावार इस प्रोग्राम के जरिए से बयान किया जा रहा है, इसकी अहमियत को भी जानना बहुत जरूरी है। कुरान जैसी मुकद्दस किताब इलाही में जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है, जिनके किस्सों को बयान फरमाया है, उनको जानना बहुत जरूरी है। और यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या हिकमत है, क्या मसलहत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्सों को बयान फरमाया है। इससे पहले यह बात गुजर चुकी है कि उसकी 3 हिकमतें हैं बुनियादी तौर पर। पहली हिकमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर गुज़श्ते अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्सों को बयान करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दे रहा है अल्लाह ताला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दावत हक को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दावत इल्लाह का काम जो आप कर रहे हैं और लोगों को जो तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, कुफ्र और शिर्क से जो लोगों को बाज रहने की आप ताकीद कर रहे हैं, इस मामले में जो आपको आपके साथ जो मुखालिफतें हो रही हैं, अदावतें हो रही हैं, आपको मुखालिफिन के तरफ से जो तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, आपके खिलाफ जो मकरो फरेब और साजिशें की जा रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। यह अल्लाह का दस्तूर रहा है कि आपसे पहले अंबिया किराम जो गुजरे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके अलावा जितने भी अंबिया किराम गुजरे हैं, उनके साथ भी मुखालिफिन ने यही रवैया अख्तियार किया है, यही मामला किया है। लिहाजा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हिम्मत ना हारिए। मुखालिफतों की आंधियां चल सकती हैं, अदावतों के पहाड़ कायम किए जा सकते हैं, आपको परवाह नहीं करना है। अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए आपको तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचानी है और इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देते रहनी। तो ये पहली हिकमत है कुरान में अंबिया किराम के किस्सों और उनके हालात को बयान करने का। दूसरी हिकमत जो कुरान में बयान की गई है वो ये है कि दुनिया वालों को, खास तौर से कुफ्फारे मक्का को, अहले अरब को अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, अनपढ़ है, ना लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना इनके कोई असातिज़ा हैं, ना इनके कोई तलामिज़ा हैं। लेकिन कुरान के अंदर जो वही इलाही है, जिस कुरान के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये वही इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये नाजिल करदा, नाजिल शुदा फरामीन है, इसमें जो गुज़श्ता अंबिया के जो किस्से और कहानियां बयान की जा रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं है कि वो कहीं से पढ़ करके बयान कर दे रहे हो और अल्लाह की तरफ मंसूब कर दे रहे हो, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, या कि किसी किताब से पढ़ करके वो इन वाकयात को जान लिए हो और वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके लोगों को बतला रहे हो, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसी बात तो है नहीं। तो कुरान में ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको वही इलाही करार दे रहे हैं, उसमें जब गुज़श्ता अंबिया किराम के किस्से और कहानियां बिल्कुल सही उसके अंदर जो बयान की गई हैं, ये इस बात की दलील है कि कुरान ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की वही है, अल्लाह की किताब होने में इसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं करना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत और किताबुल्लाह के वही इलाही की ताईद और तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अंबिया किराम और रसूल इदाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के किस्सों को बयान फरमाया है। तीसरी हिकमत यह कुरान में बयान की गई है इबरत के लिए, इबरत और मौइज़त और नसीहत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर गुज़श्ता अंबिया किराम के कहानियों को, किस्सों को और उनके साथ उनके कौम ने जो रवैया अख्तियार किया उनको बयान किया है। इन किस्सों और कहानियों के जरिए से दुनिया के लोगों को
اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، دیکھو یہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی قوم کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، اور جنہوں نے ان کی مخالفتیں کی، جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انبیاء کرام کے خلاف سازشیں کی، تدبیریں کی، دسیسہ کاریاں کی، ایسوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاکت و بربادی کے شکار ہو گئے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے بھی مخالفت کی، ان کی تعلیمات سے اگر تم نے روگردانی کی، تو تمہارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفتیں نازل ہوں گی، عذاب نازل ہوگا، اور کٹھنائیوں کے تم شکار ہوگے، اور ہلاک و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے، تو پھر تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، قدم قدم پر تمہیں کامیابی ملے گی، فلاح و بہبودی ملے گی، اللہ کا حفظ و امان تمہیں ملے گا، اور دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو محفوظ رکھے گا۔ دنیا کی کوئی سازش تمہیں برباد نہیں کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، بلکہ تم ہی سربلند رہو گے، اور قیادت و سیادت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا، اور حکومت کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کو، کہانیوں کو، اور ان کے ساتھ ان کے قوم کے نے جو رویہ کیا ہے، ان حالات کو، ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم قصص الانبیاء کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور جو کچھ بھی قصص الانبیاء کے حالات، قصص الانبیاء سے جو کچھ بھی عبرت، موعظت، نصیحت ہمیں ملتی ہے، اگر اس پر ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا سننا اور سنانا، ہمارا اور آپ کا بیٹھنا اور وقت کی قربانی دینا، یہ مفید ثابت ہوگی، سودمند ثابت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ ہماری گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حیات اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے سورہ صاد آیت نمبر 45، 46 اور 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان ہمارے بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت زندگی کا تذکرہ کیجیے، ان کے قصوں کو بیان کیجیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر اس مجلس میں ہونے جا رہا ہے، ان کے قصوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مخاطب تو نبی علیہ السلام ہے، یا محمد آپ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیجئے، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگوں کے درمیان، لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کے قصوں کو بیان کرو، ان کے حالات زندگی کو بیان کرو۔ آج قرآن کی اس آیت کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑے شرف و سعادت کی بات ہے۔ حضرت اسحاق جو ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں،
اور حضرت یعقوب یہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق ہیں اور حضرت یعقوب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے ہیں۔ یہ جو حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں بڑے ہی مختصر انداز میں ہوا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 11 کے اندر کیا ہے۔ آیت اس طریقے سے ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قاصد، ہمارے پیغمبر، یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشخبری، بشارت اور خوشخبری لے کر کے گئے۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خوشخبری لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تھے۔ دیکھیے، اگر ہم ان انبیاء کرام کی طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں۔ امن و زندگی کی بشارت دی گئی ہے قرآن میں کامل و مکمل مومنوں کے لیے، سکون اور شانتی کی زندگی کی خوشخبری دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دی گئی ہے مومنوں کے لیے قرآن میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ قالوا سلاما، فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ قال سلام، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یہ فرشتے چونکہ انسانوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچان نہیں سکے تھے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ انسان ہے، مہمان ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں پیش کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ عام طور پر انبیاء کرام مہمان نواز ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ذکر خیر ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، انہوں نے فوراً تھوڑی ہی دیر میں بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت میں پیش کر دیا۔ یہ جو ضیافت ہے، مہمان نوازی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا بھی ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر ہے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم و تکریم کرے، مہمان کی ضیافت اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مہمان نوازی داخل تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے صحابہ کرام بھی بہت مہمان نواز تھے۔ خود نہیں کھاتے تھے لیکن مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ یہ اثرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، یہ آیت بھی اسی پر نازل ہوئی ہے۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں کے سامنے بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا۔ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، یہ تو فرشتے تھے۔ فرشتے یہ نوری مخلوق ہوتے ہیں، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے جو ہیں اللہ نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، نہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں فرشتوں کی، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بول و براز کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مہمان سمجھ کر کے بھنا ہوا بچڑا ان کے پیش کر دیا، لیکن فرشتے ان کو کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ چیز بڑی عجیب سی لگی۔ اور اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں بسے ہوئے تھے، وہاں کے ماحول میں اگر
کوئی مہمان کو اگر کوئی چیز پیش کر دیا جائے اور مہمان اگر نہ کھائے تو بڑے خطرے کی بات ہوتی تھی کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ کوئی خراب نیت سے آیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا اور وہ اندر اندر ڈرنے لگے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم آپ مت ڈریے، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ بھیجے گئے ہیں اور قوم لوط کے طرف، قوم لوط کے پاس ہم لوگ بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر کے آئے ہیں قوم لوط کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ قوم لوط ان قریب عذاب الہی کی شکار ہونے والی ہے۔ قوم لوط ہے تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے یا ایک برادر زاد تھے، بھتیجے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور وہ لوگ ایک برے عمل میں، بد عملی میں وہ لوگ ملوث ہو گئے تھے، مردوں سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ سمجھے نہیں اور اس برے عمل سے وہ لوگ اپنے آپ کو روکے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اسی عذاب کو لے کر کے یہ فرشتے آئے تھے، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آئے تھے۔ دیکھیے وہی فرشتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے ہیں اور قوم لوط کے لیے اللہ کا عذاب لے کر کے آئے۔ اگر بندہ نیک ہوگا، اللہ کا صالح بندہ ہوگا، تو ایسے بندوں پر فرشتوں کے ذریعے سے رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بشارتیں نازل کرتا ہے۔ اور اگر بندے نافرمان ہوں گے اور کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے والے نہیں ہوں گے تو ان پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دی کہ آپ کے ایک بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے، اور پھر ان کا بیٹا جو ہوگا وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، اور یہ سب اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی موجود تھی جن کا نام سارا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ کیوں ہنس پڑی؟ اس لیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ 100 سال سے عمر ان کی تجاوز کر گئی تھی، اور حضرت سارا کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کو ہنسی آئی کہ اس بڑھاپے میں میں بڑھیا ہو گئی، میرا شوہر بوڑھا، اس حالت میں بچوں کی ولادت، یہ تو ہنسنے والی بات ہے۔ یا تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارا ہنسی، یا اس لیے ہنسی کہ قوم لوط پر جو عذاب آ رہا ہے اس پر ہنس پڑی کہ یہ جو قوم لوط، یہ اتنا سمجھانے کے باوجود وہ سمجھی نہیں، اور وہ لوگ اپنی حرکت شنیعہ سے وہ لوگ باز نہیں آئی ہے وہ قوم، تو ان پر اللہ کے جو عذاب آ رہا ہے اس پر وہ ہنس پڑی۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا لڑکا ہونے والا ہے جن کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر ان کا لڑکا ہوگا یعنی آپ کا پوتا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ قالت یا ویلتنی االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ حضرت سارا نے کہا فرشتوں سے، اب تو پتہ چل گیا فرشتے ہیں، فرشتوں سے کہا کہ میری ولادت ہوگی، میری اس حالت میں، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس حالت میں میری ڈیلیوری ہوگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ شوہر بھی جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو ایک عجیب بات ہے، عجیب چیز ہوگی۔ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ فرشتوں نے کہا حضرت سارا سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ کی قدرت ہے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی قدرت
ہے اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی دے سکتا ہے، بچہ دے سکتا ہے، ولادت ہو سکتی ہے، ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ اے گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حمید و مجید ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور معزز سامعین، یہاں پر جو ہے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی حیثیت سے اور ان بیٹے کی شکل میں بہرحال ان کی ولادت ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر۔ یہ ان کا دوسرا بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو حضرت ہاجرہ سے جو پیدا ہوئے تھے، اور یہ جو حضرت اسحاق ہیں، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے ہیں، جو ان کی دوسری بیوی سارہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کے درمیان 14 سال کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے 14 سال بڑے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ بہرکیف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ان کی پرورش کے بارے میں کوئی تفصیل کتاب و سنت میں زیادہ نہیں مل پاتی ہے۔ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح حضرت اسحاق کی بھی دینی پرورش کی اور بہت بہترین پرورش کی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3525 کے اندر ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین یقول اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین پر جب دم کرتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے اللہ، میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے سے، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بد نظر والی آنکھ سے، ہر بد نظری والی آنکھ سے۔ ہم جو ہے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور اپنے ان بچوں کو ہم یعنی حسن و حسین کو ہم تیری پناہ میں ان کلمات کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انہی کلمات کے ذریعے سے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق پر دم کرتے تھے، انہی کلمات کو پڑھ کر کے پھونکتے تھے، دم کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرورش حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں ہوئی، بالکل دینی پرورش ہوئی۔ بہرکیف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت زیادہ تفصیل تو ہے نہیں کتاب و سنت میں ان کے تعلق سے، البتہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بائبل وغیرہ کے حوالے سے، تورات وغیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جب 8 دن ان کی عمر ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ختنہ کیا، اور جب یہ بڑے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اور اتفاق سے ان کی بیوی بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اولاد کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور جڑواں بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام عیسو تھا اور دوسرے کا نام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت اسحاق کے یہ 2 بیٹے ہوئے۔ پہلے عیسو بڑا بیٹا کا نام ہے، اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔
عجیب بات تھی کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تو دونوں ہی بیٹے کو چاہتے تھے، لیکن بڑے بیٹے سے وہ زیادہ پیار کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ چاہتی تھی، زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جب بالکل بوڑھے ہو گئے اور ان کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ میرے لیے جنگل سے کوئی جانور شکار کر کے پکا کر کے لاؤ، مجھ کو کھلاؤ، مجھ کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، مجھ کو کھلاؤ تاکہ میں تم کو دعا دوں۔ حضرت اسحاق کی بیوی نے یہ بات سن لی تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب، جن کو ان کی بیوی بہت چاہتی تھی، ان سے کہا کہ دیکھو، باپ سے دعائیں لینے کا بہترین موقع ہے، تمہارا بڑا بھائی عیسو تو جنگل جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے، تم اپنی بکریوں میں سے دو اچھے جو بکری کے بچے ہیں ان کو بڑھیا سے بھون کر کے پکا کر کے اپنے والد کو کھلاؤ اور ان سے دعا لے لو۔ چنانچہ والدہ کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یعنی بکری کا دو بچہ انہوں نے بھونا پکایا اور اپنے والد حضرت اسحاق کو کھلایا، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں خیر کی۔ ادھر عیسو، حضرت اسحاق کے بڑے بیٹے عیسو جو ہے شکار کر کے جانور لے کے آتے ہیں اور ان کو جب کھانا پیش کرتے ہیں تو حضرت اسحاق نے کہا کہ ابھی تو تم مجھ کو کھلا کر کے گئے؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں کھلایا تھا، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کہا کہ میں تو کھا لیا، ان کو تو دعائیں میں نے دے دی۔ تو یہیں سے عیسو اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بھائیوں کے درمیان مطلب دوری پیدا ہو گئی۔ عیسو نے کہا کہ تم نے ہوشیاری کی، چلاکی کی، اور تم نے جا کر کے میرے والد کو پہلے کھلا کر کے دعا لے لیا، تم نے والد کو کے انتقال ہونے دو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اور انہیں قتل کی دھمکی دے دی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے دیکھا کہ بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے، تو انہوں نے یعقوب سے کہا کہ بیٹے تم ایک کام کرو، تم جو ہے حران کے علاقے میں چلے جاؤ اپنے ماموں لابان کے پاس۔ چنانچہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ لابان کی دو بیٹی تھی، ایک کا نام لیا تھا اور ایک کا نام راحیل تھی، اور دونوں کے مقابلے میں جو چھوٹی بہن تھی راحیل، چھوٹی بیٹی لابان کی، یہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں ان سے شادی کروں گا۔ تو لابان نے کہا کہ تم کو 7 سال تک میری بکریاں چرانی پڑیں گی، تب تم کو میں اپنی بیٹی سے شادی دوں گا۔ 7 سال تک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، تو ان کے ماموں لابان نے ان کی بڑی بیٹی سے یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کر دی، جبکہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں لابان سے کہا کہ ماموں جان، مجھے تو آپ کی چھوٹی بیٹی پسند تھی، میں ان سے شادی کرنے والا تھا، آپ نے بڑی بیٹی سے میری شادی کر دی۔ لابان نے کہا کہ دیکھو، اصل میں ہمارے یہاں کے رواج کے مطابق بڑی بیٹی رہتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم میری بڑی بیٹی چھوٹی بیٹی راحیل سے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کو اور 7 سال تک بکریاں چرانی پڑیں گی۔ اس وقت سگی دو بہنوں کو ایک زوجیت میں، ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بہرکیف مزید 7 سال اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماموں لابان کی بکریاں چرائی، اور پھر اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی جو راحیل تھی ان سے ان کی شادی ہوئی۔ مزید وہ 4 سال اور اپنے ماموں کی خدمت کیے۔ مکمل 20 سال تک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں لابان کے پاس رہے، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں سے اور ان کی صالحیت سے ان کے ماموں کو بڑی برکت ملی۔ برکیف 20 سال کے بعد وہ جو ہیں اپنے بیویوں اور بچوں کو لے کر کے وہ اپنے آبائی علاقہ فلسطین آئے۔ اس وقت تک عیسو جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، آئے۔ بہرحال یہ جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چھوٹی والی بیوی تھی راحیل، اسی راحیل ہی سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اسی راحیل ہی سے پیدا ہوئے تھے. تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق مختصر سی تفصیل ہے جو آپ حضرات کا سامنے بتائی گئی یہ تفصیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں مزید بہت تفصیلیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11-12 بیٹے تھے. سب سے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، اور راحیل سے اور ایک ان کی بیٹا پیدا ہوا تھا بنیامین. یہ بنیامین اور یوسف یہ دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ماں ایک باپ کے تھے. ان کے مزید اور 10 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. ان کے اندر نبوی فہم و فراست انہوں نے دیکھی تھی. انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ساری باتیں آئیں گی. یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، تو ان کے جو 10-11 بھائی تھے ان لوگوں کو اس سے بڑی حسد ہوا اور جلن ہوئی کہ یہ کیا بات ہے بھائی، کہ یوسف کو والد محترم اتنا چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ کو کم چاہتے ہیں. بہرحال ان کے 10-11 بھائی یہ لوگ حسد کے شکار ہوئے، اور حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دور لے گئے. ان کو یوسف علیہ السلام کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور بالکل گہرے کنویں کے اندر ڈالا گیا. کنواں سے نکالے گئے، غلام کے حیثیت سے بیچے گئے، خریدے گئے. عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، غلام کے حیثیت سے وہاں پر رہتے ہیں. پھر زلیخا کی طرف سے ان پر الزام لگتا ہے، پھر وہ جیل میں جاتے ہیں، پھر جیل سے نکلتے ہیں، پھر مصر کے وہ بادشاہ بنتے ہیں. اور واقعہ بہت تفصیل سے ہے. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے دور لے کے چلے گئے، تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کے فراق میں کہ ان کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی، بالکل بہت روتے تھے. پھر بعد میں جب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خوشبو سے پہچان لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہے. پھر دونوں باپ بیٹے ملتے ہیں، اور یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. میرے بھائیوں، حضرت یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے جو آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے تعلق سے کہا ہے کہ انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، کہ یہ جو یعقوب اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں، یہ میرے منتخب بندے ہیں اور میرے نیک بندے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اعمال صالحہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں، نمازوں کی پابندی کر کے، سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کر کے ہم اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شمار ہو جائیں، اور خصوصی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ہم اور آپ مستحق ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس کو، آج کے اس پروگرام کو تو قبول فرما لے، اور اس سلسلے کو اللہ تو برقرار رکھ، اور آگے بھی اس سلسلے کو اللہ چلانے کے لیے تو توفیق دے، اور اس کے لیے حالات کو سازگار بنا دے. پروردگار عالم، یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہنیں شریک ہیں اس مجلس کے اندر، اے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور ان کے میزان حسنات میں اس کے اندر داخل فرما دے. اے اللہ اس وقت دنیا کے حالات، ملک کے حالات، سماج کے حالات ناگفتہ بے ہیں. اے اللہ ان حالات میں تو اسلام اور مسلمانوں کی اور مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے تو ہی شفا دینے والا ہے، بیمار مسلمانوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ، شادی کی عمر میں پہنچنے کے باوجود بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے شادی کا اور بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے. جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے. اے اللہ بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، اور برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت عنایت فرما. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں
تو اپنی برکتوں اور رحمتوں کو نازل فرما دے. ہماری زبان میں، ہمارے قول و عمل میں، ہمارے جسم میں، ہماری کمائی میں تو برکت نازل فرما. پروردگار عالم تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.